मैंने मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेशन की, मैंने अपनी टीचिंग डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद मैंने पेरेंट कोचिंग स्टार्ट की, उसके अलावा फिर मैं मोटिवेशनल स्पीकर हमेशा से ही थी। तो मैंने वहाँ पे मस्जिद में जो बाकी सारे दूसरे बच्चे थे जो पब्लिक स्कूल जाते थे उनकी मेंटरिंग शुरू की एज अ यूथ मेंटर, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे शऊर आता गया कि क्या चीजें हैं एज अ पेरेंट जो इंसान को करनी चाहिए। एम्पावर्ड वुमेन न सिर्फ दुनियावी लिहाज से बल्कि रब के शऊर के लिहाज, जिसको रब का शऊर आ जाए और उसको पता चल जाए कि अल्लाह ने मुझे क्या रुतबे दिए हुए हैं, राइट। देखिए, अपनी जगह को जानना इन इटसेल्फ हर इंसान के लिए बड़ा जरूरी होता है। अल्लाह ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाज़िल की तो क्या था? इक़रा, पढ़ो पढ़ो, जानो कि कौन हो, क्या हो, क्यों हो, मकसद क्या है, करने क्या आए हो, करके क्या जाओगे, पीछे क्या छोड़ के जाओगे, आगे लेके क्या जाओगे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज हमाद जफर शो। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं इनका नाम इरम बिनते सफिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सोशल मीडिया पर होप्स हो के तमाम लोग जानते होंगे, और वो लोग जो इनको नहीं जानते आज वो भी इनको जान जाएंगे। और नो डाउट ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं लोगों के लिए। सो आज हम इनसे जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में, और चंद सवालात इनके नॉलेज के मुताबिक आज हम इनसे ज़रूर पूछेंगे। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। मैम इरम बिनते सफिया साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हमाद, अल्लाह का शुक्र है मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें वक्त दिया। सो मैम, मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं काइंडली आप उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाइए कि इरम बिनते सफिया साहिबा कौन है और क्या करने का इरादा रखती हैं। मजीद वो लोग जो आपको नहीं जानते होंगे आज वो भी जान जाएंगे। सो प्लीज़ अपने बारे में बताइए। और एक बात और मैं मजीद करना चाहूँगा कि यूएसए में रहते हुए लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लाने का ख्याल आपको किस तरह से आया, इसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा अपने बारे में शेयर कीजिए। जरूर। इरम बिन सफिया का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से शुरू हुआ कि एज अ मदर, एज एन अमेरिकन सिटीजन, मैं फर्स्ट जनरेशन अमेरिकन को रेज करी हूँ, यानी कि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ बाय एथनिसिटी। मेरी ब्रॉटअप जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की थी, शादी के बाद अमेरिका चली गई। तो मैंने ये फर्क जाते साथ महसूस किया कि मेरी परवरिश और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो तारुफ मेरा है एज अ मुस्लिम वुमन, एज अ मुस्लिम, वो शायद मेरे बच्चों का ना हो सके। तो वहाँ के माहौल के मुताबिक पहले तो मैंने वहाँ पे मस्जिद में जो बाकी सारे दूसरे बच्चे थे जो पब्लिक स्कूल जाते थे उनकी मेंटरिंग शुरू की एज अ यूथ मेंटर, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे शऊर आता गया कि क्या चीजें हैं एज अ पेरेंट जो इंसान को करनी चाहिए। मैंने मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेशन की, मैंने अपनी टीचिंग डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद मैंने पेरेंट कोचिंग स्टार्ट की, उसके अलावा फिर मैं मोटिवेशनल स्पीकर हमेशा से ही थी। पहले मैं ऑन फ्लोर मस्जिद में और जो एक्टिविज्म के तौर पे चर्चेस में, सिनेगॉग्स में, इंटरफेस एक्टिविटीज में मैं अक्सर मतलब कि एज अ मुस्लिम वुमन अपने आप को रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अब ये है कि अब ऑनलाइन मैंने अपना ये काम शुरू किया कि इरम बिन सफिया एज अ पेरेंट कोच, एज अ लाइफ कोच, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जो भी बात साइंस के हवाले से हो, आज के ज़माने के हवाले से हो, वो दीन से जुड़ी हुई हो। क्योंकि इस्लाम, अगर हम कहते हैं कि ज़ाब्ता हयात है तो फिर हम करके भी दिखाएं कि ज़ाब्ता हयात है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन मुकम्मल है। मतलब अगर हम कुरान को सीखें, पढ़ें, जानें तो आज के ज़माने में भी, और मुझे एक कि हम आज के ज़माने में भी हम बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और वेस्ट में रहते हुए वेस्ट कोचेस को, वेस्ट कंसल्टेंट्स को, वेस्ट के टीचर्स को, ऑथर्स को, और मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ मोर देन 50 वर्ल्ड रिनाउंड पीपल को मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ, और आप वो इंटरव्यूज देख भी सकते हैं मेरे पेजेस पे, मेरे यूट्यूब चैनल्स पे। कि उन सब का जो एक लाइफ गुजारने का जो एक तरीका है, जो उनको सक्सेस मिली है, वो पाथ बिल्कुल सुन्ना से मैच करता है। हालांकि वो मुसलमान सारे के सारे नहीं, उनमें से कुछ मुसलमान हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो ये तो फिर ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन तो हक है। तो इस वजह से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि अल्लाह ने एक फजीलत जो दी हुई है एज अ मुस्लिम, उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ और अपनी अगली नस्ल के लिए भी कुछ अच्छा कर जाओ। इरम बिनते सफिया साहिबा, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवाया, और होप्स हो कि आपको बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं और अब मज़ीद भी जान गए होंगे।
سو ارم بنت صفیہ صاحبہ، آج میں نے آپ کو اپنے پروگرام میں جس اسپیشل چیز کے لیے بلایا ہے وہ میرے مائنڈ میں چند سوالات تھے، اور وہ سوالات بہت سے لوگوں کی طرف سے بھی تھے. سو میں چاہتا ہوں کہ ون بائی ون میں وہ سوال آپ سے پوچھوں اور آپ ہمیں ان کے جوابات دیں اپنے نالج کے مطابق ضرور. سو ارم بنت صفیہ صاحبہ، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ واٹ از وومن امپاورمنٹ اکارڈنگ ٹو اسلام؟ آپ کی نظر میں اور اسلام کے مطابق وومن امپاورمنٹ ایکچوئل میں ہے کیا؟ بیٹا، وومن امپاورمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ نیا نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ واز این امپاورڈ ویمن. تمام امہات المؤمنین ور امپاورڈ ویمن. جو بلقیس کی سٹوری جب ہم سورہ سبا میں پڑھتے ہیں، شی واز این امپاورڈ وومن وین شی کیم ٹو اسلام. جب سلیمان علیہ السلام نے ان کو دیے تو وہ آلریڈی وہ کوئین تھی. مطلب کہ امپاورڈ وومن نہ صرف دنیاوی لحاظ سے بلکہ رب کے شعور کے لحاظ، جس کو رب کا شعور آ جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کیا رتبے دیے ہوئے ہیں. رائٹ؟ دیکھیں، اپنی جگہ کو جاننا ان اٹ سیلف ہر انسان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ ایسا ہے، پیٹریارکی ہے، لوگ اچھے ہیں یا لوگ برے ہیں. اور تمام لوگ نہ برے ہوتے ہیں، نہ ظالم ہوتے ہیں، نہ بہت اچھے ہوتے ہیں. ہر انسان کو اللہ نے اس کے حصے کے مطابقت کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے. البتہ جو عورت اپنے رتبے، اپنے درجے، اپنی عزت کو جانتی ہو، اللہ کے روح کے حساب سے، قرآن کی روح کے حساب سے، اللہ کے حکم کے حساب سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کے حساب سے، اس عورت کے لیے زندگی کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے وہ قدرے آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں ڈاما ڈول ہونے کی گنجائش نہیں رہتی. تقوی، توکل اور صبر. تقوی، توکل اور صبر، یہ تین چیزیں مرد ہو یا عورت ہو اس کی کامیابی کا راز ہیں. اور اس کے بعد چوتھی چیز شکر ہے. کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لو، چاہے وہ اسپرچل ہو یا نہ ہو. اور آج کل تو ماڈرنٹی میں آپ اسپرچوالٹی کہتے ہو، آپ ریلیجن نہیں کہتے ہو، کیونکہ ریلیجن جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. لیکن عورت کی امپاورمنٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم اقرا میں ہے. اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل کی تو کیا تھا؟ اقرا، پڑھو پڑھو، جانو کہ کون ہو، کیا ہو، کیوں ہو، مقصد کیا ہے، کرنے کیا آئے ہو، کر کے کیا جاؤ گے، پیچھے کیا چھوڑ کے جاؤ گے، آگے لے کے کیا جاؤ گے. جس عورت کو یہ پتہ چل جاتا ہے وہ امپاورڈ ہے. میم ارم بنت صفیہ صاحبہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے وومن امپاورمنٹ کو اپنے خیالات کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیا. اچھا ارم بنت صفیہ صاحبہ، آپ سے میرا نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں میں مایوسی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ایز اے ہیومن بینگ ہم مسلمان ہیں، اور جیسا کہ مایوسی کفر ہے، لیکن پھر بھی انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی کے اندر آج کل مایوسی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. سو ایز اے مسلم یہ چیز ہم میں کیوں ہے، اور مسلمان کے لیے کیا یہ چیز ہونی چاہیے؟ اور سیکنڈلی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ واٹ از دی کنسیپٹ آف سکسیس اینڈ فیلئر اکارڈنگ ٹو اسلام؟ اسلام کے مطابق کامیابی اور ناکامی کا کیا کنسیپٹ ہے؟ سو پلیز ہمارے ویورز کے ساتھ ان دو سوالات کا جوابات بھی شیئر کیجیے. ضرور. جہاں تک مایوسی کی بات ہے نا، ہمارے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہر کسی کے ایمان کا لیول جو ہوتا ہے نا وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ہمارا ماحول، ہماری تربیت، ہمارے ارد گرد کے اچھے لوگ، برے لوگ، ہم کیا میسیجز اپنے معاشرے میں سن رہے ہیں، ہم کیا نیوز دیکھ رہے ہیں، ہم کیا لینگویج استعمال کر رہے ہیں، ہم کیا کھا پی رہے ہیں، ایون فزیکلی ہم کیا کھا پی رہے ہیں، ہم کیا ہوا، ایئر جو ہم بریتھ کریں وہ کتنی پولیوٹیڈ ہے، ان پولیوٹیڈ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ انسان کا موڈ جس کو کہتے ہیں نا، اور تھاٹ پروسیس بناتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا، جیسے آپ اگزامپل لے لو کہ اگر آپ کا جسم لتھارجک ہے تو آپ یہ تو کہتے ہو کہ ہاں الحمدللہ میرے سارے اعضاء کام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ کام نہیں کر رہے ہیں. آج کل جب کووڈ چل رہا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ اپنے لنگز ٹیسٹ کروا لو کہ لنگز پراپر فنکشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ہماری بھی یہی حالت ہے. اسی کو آپ ایمان سے کمپیئر کر لو کہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب میں ہے، سب کسی نہ کسی ڈگری پہ یہ مانتے ہیں. لیکن جو شخص فل پوٹینشیل پہ کام کر رہا ہے اس کے لیے مایوسی میں سے نکلنا، اور پلیز اس بات پہ غور کریں، میں نے یہ نہیں کہا مان کہ اس کو مایوسی نہیں ہوتی، مایوسی ہر شخص کو ہوتی ہے. یہ ایک ایموشن ہے اور اس سے ہر کسی نے گزرنا ہے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ.
ٹھیک. تو ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مشکل ترین سال تھے اور عام الحزن تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیف میں تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سورہ نازل کی، سورہ یوسف اسپیشلی جب نازل ہوئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر دفعہ ان کا دل بڑھایا، ہر دفعہ ان کا دل بڑھایا. تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ بری بات نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے. بری بات یہ ہے کہ انسان اللہ پہ توکل نہیں پراپرلی کر پاتا یا سمجھتا نہیں ہے. اچھا یہ تو ہو گئی صرف ایمان کی بات. دوسری چیز جو ہمیں نہیں سمجھ آتی اور جس پہ ہم لوگوں کو شیم کرتے ہیں وہ ہے مینٹل انسٹیبلٹی. وہ مینٹل ڈس آرڈر نہیں، ڈس آرڈر از سم تھنگ ڈفرینٹ. اور اگر اسٹریس اور انگزائٹی اور تکلیف بڑے عرصے تک رہے تو وہ مینٹل ڈس آرڈرز بھی بن جاتے ہیں. کچھ جینیٹک ہوتے ہیں، کچھ ماحول سے ملتے ہیں. لیکن یہ جو مینٹل اسٹریسز ہیں نا، یہ انسان میں جو کیمیکل تبدیلی، انسان کے دماغ میں جو کیمیکل تبدیلی لے کر آتے ہیں، یہ بھی مایوسی کو ٹریگر کرتے ہیں. اب ایک شخص جو سوچنے کے قابل نہیں ہے سیدھا، اگر وہ مایوس ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف ایمان کی کمی کی وجہ سے مایوس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہے. اور یہ نہیں کہ اس کو قلبی بیماری ہے یا اسپرچل بیماری ہے. اس کی بیماری ایسی ہی ہے جیسے کہ ہمارے اندر اگر کوئی کینسر ہو تو وہ کینسر دکھ تو نہیں نہ رہا لیکن ہے تو کینسر اور وہ ہمیں اندر سے کھا رہا ہے. اسی طرح سے یہ مینٹل النسز جو ہوتی ہیں، جو انڈیٹیکٹڈ جاری ہوتی ہیں، لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے یا اس کا ٹائم سے علاج نہیں کراتے، وہ مایوسی کی صورت میں شدت پکڑ جب جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ شخص تو مایوس ہو گیا، اس کا تو اللہ پہ ایمان ہی پراپر نہیں ہے، تم نمازیں پراپرلی پڑھا کرو. وہ شخص بیمار ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا اس طرح سے نمازیں، نہیں وہ تہجد میں کھڑا ہو سکتا. اس سے صرف یہ کہہ دو اسے سپورٹ کرو، اسے سپورٹ کرو، اس کا زیادہ خیال رکھو. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ مایوسی اس لیے بڑھ گئی. اچھا ہم لوگ کہتے بھی ہیں وہ اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے. لیکن خدا را اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماں باپ کو محبت، سلوک، شفقت اور سپورٹ دو. جب کسی پہ کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی سپورٹ کرو، نہ کہ اس کو مزید کہو کہ تمہاری غلطی تھی، تمہارے ڈیسیجنز غلط. میں بزنس فلاپ ہونے کی بات کر رہی ہوں، یا میں فیل ہونے کی بات کر رہی ہوں، یا میں شادی نہیں چلتی، ڈیورس ہو جاتی ہے لوگوں کی، اس کی بات کر رہی ہوں، یا کوئی کنسیو نہیں کر پاتا، بچے نہیں ہوتے، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. اب اس میں مایوسی وہاں پہ شدت پکڑتی ہے جب لوگ سپورٹ نہیں کرتے، جب بلیم اور شیم گیم ہوتا ہے. تو یہ ٹو وے ٹریفک ہے. یہ ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ مایوسی کے ڈارک پیریڈ سے گزر رہا ہے تو یہ اسی نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. وہ خود بخود جان بوجھ کے کوئی نہیں کہتا کہ میں بیمار ہونا چاہتا ہوں. صرف ایک چیز جو ہمیں خود بخود بیمار کرتی ہے وہ ہے ہمارا غلط کھانا پینا اور ہماری غلط عادتیں. ٹھیک، تو خیر یہ تو ہوگی مایوسی والی بات کہ ایوری تھنگ میٹرز ان دیٹ، اسے ریکوپ کرنے کے لیے. اور آپ نے کہا کہ سکسیس کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بارہا کہا ہے کہ اللہ کی راہ پہ چلنا، اللہ کو ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا سکسیس ہے. بار بار کہتے ہیں. اور فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے رب کو جان لیا، اور فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے رب کے حکم پہ سمعنا و اطعنا کیا، اور فلاح پا گئے، فلاح پا گئے. تو یہی فلاح ہے. اب اس کو اگر دنیاوی ٹرمز میں دیکھیں تو کس کو اچھا نہیں لگتا ماں کہ اس کے بینک میں جو ہے نا ایک اچھی خاصی رقم ہو، گاڑی جو ہے اس کے پاس لیٹسٹ ماڈل ہو، گھر جو ہے وہ اس کا پرفیکٹلی اچھا ویل فرنش. کس کی خواہش نہیں ہوتی؟ کون چاہتا ہے کہ وہ ردی کے کوڑے کے ساتھ سوئے؟ کون چاہتا ہے یہ؟ لیکن یہ خالق کی، یہ مالک کی اطاعتیں ہیں. اس نے کہا ہے قرآن میں کہ میں جسے چاہتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں، جب چاہتا ہوں نواز دیتا ہوں، اور میں رسی کھینچ لیتا ہوں. اللہ نے یہ بھی کہا ہے اور میں شدید العقاب ہوں، میں مطلب کہ فوراً سے میں واپس بھی لے لیتا ہوں. تو انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ہم مانگیں، لیکن جو ہمیں ملا ہے اس پہ ہم شکر بھی کریں، اس کو بڑھانے کے لیے ہم محنت بھی کریں. مجھے نا میرے نیفیو نے ایک بڑی اچھی اگزامپل دی یہاں پہ. میں سکسیس کی بات سے اس بات کو جوڑ رہی ہوں کہ توکل سکسیس ہوتی ہے، تقوی، اپنے رشتوں کے ساتھ اچھا انسان ہونا وہ سکسیس ہے. آپ کسی سے اچھے سے بات کرو، آپ کسی کو جانتے ہو نہیں جانتے مسکرا کے سلام کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مطلب کمیونٹی میں پیرافریز کر رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ کہ ڈائریکٹلی یہ حدیث ہے، مطلب مفہوم ان کی حدیث کا مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ اگر دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتے ہو تو تبسم، مسکراہٹ رکھو اپنے فیس پہ، لوگوں کو اسمائل کر کے گریٹ کرو.
اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو. اب اس کا سکسیس سے کیا تعلق ہے؟ آپ مجھے خود بتاؤ. جو شخص سافٹ ہارٹڈ ہوگا، جو شخص پولائٹ ہوگا، جس شخص کو سننے کے لیے لوگ مطلب کہ کہیں گے کہ ہاں اس کی کمپنی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں، کیا وہ شخص سکسیسفل نہیں ہو سکے گا؟ خود بخود اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگ بھیجتے جائیں گے جو اس کے کاموں میں آسانی کریں گے. یہ سکسیس ہے. کسی سے چھین لینا، کسی کو روک لینا، کسی کو کاٹ لینا، کسی کو کہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے مجھے مل جائے، اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں نہ آپ میں تقویٰ ہے، نہ آپ میں توکل ہے. آپ میں یہ ہے کہ ایوری بڈی از فار دیئر اون، مطلب کہ ہم نے فائٹ کر کے لینا ہے. فائٹ نہیں کرنا، محنت کر کے لینا ہے. اور محنت میں پھر سچائی ہونی چاہیے، محنت میں پھر ہیوملٹی ہونی چاہیے، محنت میں پھر وہی یقین ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ میری دعائیں قبول فرماتا ہے. تو وہ میں کوئی انسیڈنس بتا رہی تھی کہ امام مالک اور امام شافعی کا انسیڈنس ہے وہ، ٹھیک ہے. اب امام شافعی جو تھے وہ امام مالک کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک. اور امام شافعی نے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی کہ اپنا توکل یہ ہے کہ آپ اپنا جو کیمل ہے وہ ٹائی کرو، اپنا اونٹ باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، رائٹ. تو امام شافعی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان پہلے محنت کرے اور پھر رزلٹ کا انتظار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرے. لیکن امام مالک کہتے تھے کہ نہیں، توکل یہ ہے کہ میں صرف اللہ سے دعا کروں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود میرے راستے کھول دیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام شافعی باہر گئے، انہوں نے کچھ محنت کی اور محنت سے ان کو کچھ پیسے ملے، ان پیسوں سے انہوں نے کھجوریں خریدی اور وہ امام مالک کے پاس گئے اور انہوں نے کہا دیکھو میں نے محنت کی، مجھے محنت کا پھل ملا. تو اور میں نے اللہ پہ توکل کیا لیکن محنت کے ساتھ. اور امام مالک بیٹھے ہوئے تھے اور امام مالک نے وہ ایک کھجور اٹھائی اور کہا اور میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رزق کی دعا کی تھی اور وہ رزق میرے سامنے آ گیا اور انہوں نے وہ کھجور کھا لی. اللہ اکبر. ایمان کے لیولز ہوتے ہیں اور ان لیولز کے حساب سے لوگ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے اپنی زندگیوں کے کام کرتے چلے جاتے ہیں. اب آپ بولیں. میم میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہماری نوجوان نسل کی اسلام سے دوری کی کیا وجوہات ہیں اور وہ کس طرح سے اسلام کے نزدیک آ سکتے ہیں؟ کائنڈلی اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیجیے. ٹھیک ہے، میں سوال کا جواب دیتی ہوں. اسلام سے دوری صرف نوجوان نسل میں تو نہیں ہے، نوجوان نسل کے پیرنٹس میں بھی ہے. نوجوان نسل کو ہم کیوں خالی بلیم کرتے ہیں کہ جب پیرنٹس نے وہ ماحول اگر نہیں دیا یا نہیں دے سکے. دیکھیں یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنی اولاد کو اس کے زمانے کے لحاظ سے اس کی پرورش کرو، نہ کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے. اگر ہمارے زمانے میں عقیدہ کو سیکھنا، دین کو سیکھنا اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا کیونکہ کلچرلی مسلمز اسٹرانگ تھے کلچرلی، تو وہ ایک زمانہ تھا وہ گزر گیا. کسی کو کہہ دینا کہ میرے بچے کو دین کی بات سکھا دو. آپ لوگ جنزیئرز جو ہو، آپ لوگ کہتے ہو اور صحیح کہتے ہو کہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے پرابلم ہے. ہمیں اس بات سے مسئلہ ہے کہ کہتے ہو سچ بولو پر سچ تو ہمارے ارد گرد کوئی بول نہیں رہا. کہتے ہو امانت میں خیانت نہ کرو پر ہر کوئی امانت میں خیانت کر رہا ہے. کہتے ہو کہ حیا کرو لیکن سوشل میڈیا یا دوسری چیزیں جہاں پہ اچھائیاں تھوڑی ہیں برائیاں زیادہ ہیں وہ سب کے فونوں میں ہیں، بند کمروں کے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے. تو دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جنریشنز جو ہیں وہ اس وقت محسوس کر رہی ہیں اس زمانے کے چینج کو. ایک نوجوان بچے کو کہنا کہ اب تم نماز بھی پابندی کر لو کیونکہ تم بالغ ہو گئے ہو، نسبتاً ایک چھوٹے بچے کے ساتھ دین کی محبت کو اجاگر رکھنا، قائم رکھنا، سیرہ سیکھنا، پڑھنا، اس کے ساتھ اس کے ہیروز جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے انبیاء کرام، دوسرے صحابہ کرام ہوں، اس بچے کو اپنی آئیڈینٹی کی سمجھ ہو، اس بچے کے دل میں اللہ کا حب ہو. وہ بچہ ایک باشعور دینی لحاظ سے اچھا ہو سکتا ہے. لیکن جس بچے کو آپ کہو کہ اسلامک سٹڈیز کی بک اس لیے پڑھنی ہے کہ آپ پاس ہو جاؤ، پاسنگ مارکس لے لو، لیکن عمل نہ گھر میں کوئی اتنا خاص ہے سوائے پیرنٹس اپنی اپنے کمروں میں اپنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، قاری صاحب جب تک گھر آتے تھے تو قرآن پڑھا لیتے تھے. کدھر ہے ہماری کانورزیشن میں اللہ کدھر ہے؟
दूसरों की बुराई करते वक्त हम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते हैं, लेकिन खुद जब हम बुरी किसी की गीबत बैठ के कर रहे होते हैं, या हम जब खुद किसी के साथ बुरा या जुल्म कर रहे होते हैं, अपनी हाउस हेल्प की एग्जांपल ले लो, हम अपनी हाउस हेल्प के साथ इंतहाई बुरा सलूक करते हैं, ये अमल कैरेक्टर की वजह से हमारी जो जनरेशन है वो कहती है, यानी कि जो जेनज़ियर्स हैं, आप लोग उकताए हुए हैं, अल्लाह की किताब से पता ही नहीं है, अरबी जुबान में है, उसका तर्जुमा उर्दू में है, हर वक्त अगर सिर्फ हम अल्लाह की इज़ाब की बात कर करके बच्चे को सिखाते हैं, 4-4 साल के बच्चों को हम कहते हैं अल्लाह गुनाह देगा तुम्हें, तुमने ये हरकत की है, तो हम उस 4 साल के बच्चे को कहते हैं कि अल्लाह आपसे खुश होगा, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। हर चीज में तो सजा है, माँ बाप सजा देते हैं, टीचर सजा देता है, अल्लाह सजा देता है, सजा 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 सजा। किधर है रहम, किधर है, किधर है शाबाशी, किधर है हुब, किधर है मोहब्बत, किधर है नरमी, किधर है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरीज में है, पर वो ऐसा लगता है जैसे कि वो नहीं की स्टोरीज में रह गई है। हमारे माशरे में तो कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं मानती हूँ कि कुछ भी नहीं का लफ्ज बहुत सख्त है, क्योंकि हर जगह हर वक्त ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स हमारे प्यार में भी सजा है, सजा का आंसर है, तंज है, मतलब प्यार करने का तरीका, मतलब आराम से, हमारा लहजा ही आराम से नहीं है। आप मुझे बताओ, इन सब बातों के बाद यूथ क्यों चाहेगी दीन की राह पे चलना? इंपॉर्टेंट बात थी ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। यूथ चेंज होगी क्योंकि यूथ को हमेशा डायरेक्शन चाहिए होती है। डायरेक्शन देने वाले अगर खुद अपनी डायरेक्शन सही कर लें तो दोनों जनरेशन्स जो हैं, यूथ और उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, तीसरी जनरेशन, वो एक बेहतर मुस्तकबिल, बल्कि हाल, एक हम हमेशा मुस्तकबिल की बात क्यों करते हैं, जबकि हमारा हाल जो है हम उसमें रह रहे हैं। अगले तो सांस के लम्हे की भी पता नहीं कि सांस आना भी है कि नहीं आना, तो अपना हाल क्यों नहीं हम बेहतर करते? हम हाल की बात क्यों नहीं करते? हमें अपना हाल बेहतर करना है। हमें आज अपनी नमाजों में हम बोलते क्या है उसका मफहूम सीखना है। कुरान, रमजान आ रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको रमजान के रोजे रखने की, लैलतुल क़द्र को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। लेकिन रमजान को एज अ कल्चरल रमजान नहीं गुजारना, एक्चुअली देखना है कि हमने उसमें कुरान में सीखा क्या, उसमें हमने अपने नफ्स का तज़किया किया कि नहीं किया। और अगर बिगाड़ आ चुका हुआ है तो एकदम से वो चेंज नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। तो हौसले से, सब्र से, टाइम के साथ अपने हाल को बेहतर करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतरी जरूर आएगी। मैं इस लाइफ को रैप अप करना चाहूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जहां जहां पे भी हैं, जो भी ये लाइव देखेगा, आई होप कि ये लाइव चल जाए इंशाअल्लाह। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं, हमाद आपके लिए, स्पेशली देखने वालों के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपनी आफिया में फरमाए, आमीन। इरम बिन सफिया को आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे इरम बिन सफिया _spark_inspire पे फॉलो कर सकते हैं। आप इरम बिन सफिया का यूट्यूब चैनल है, और पेरेंटिंग अनकॉम्प्लिकेटेड विद इरम बिन सफिया मेरा पेरेंटिंग यूट्यूब चैनल है, जिसपे कि मैं बुक समरीज भी करती हूँ और पेरेंटिंग के हवाले से वीडियोस करती हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।